میری بہنوں اور بھائیوں، میری بات غور سے سنو۔ پہلے تو آپ سنیں گے نہیں، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آپ میری ویڈیو دیکھیں، کیونکہ میری شکل ایسی ہے۔ میری بات غور سے سنیں۔ آپ گھر میں لڑائی بنا لیتے ہو نا، آپس میں میاں بیوی لڑنے لگ جاتے ہو، تو چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا، یہ مجھے پتا ہے۔ اور باپ کی کیا غلطیاں ہوتی ہیں جوانی میں، اور بچہ کیسے بگڑ جاتا ہے بعد میں، وہ بھی مجھے پتا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، میرے سے گزرا ہے یہ سب کچھ۔ پھر میں نے اس عمر میں ابھی آ کر لڑائی کی ہے، اور لڑائی میں کیا ملا ہے مجھے؟ میں لڑائی میں موت مانگ رہا تھا کہ مجھے کوئی مار ڈالے، جان سے مار ڈالے، لیکن نہیں آئی موت، کیونکہ میرا ماں باپ مجھ پر راضی تھا، تو مجھے موت کیسے آتی تھی؟ مجھے موت نہیں آئی۔ پھر اب جو مجھے زندگی ملی ہے وہ انسانوں والی ملی ہے۔ ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے، بھائی کیا ہوتا ہے، بہن کیا ہوتا ہے، کیا ہوتی ہے، سب مجھے پتہ چل گیا ہے، لیکن میرے سگے بہن بھائیوں کو بھی نہیں پتہ چلا۔ یہ میں ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں؟ انسانیت کے ناطے، پیسوں کی خاطر نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نیٹ پہ پیسے بنتے ہیں۔ میری ویڈیو کو مہربانی کر کے آپ نے وائرل کرنا ہے، ہر ایک انسان دیکھے، ہر ایک مسلمان دیکھے۔ میں غلط بات تو نہیں بول رہا، کسی کو گالیاں تو نہیں دے رہا، اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں، خود کے گھر کی۔ اس لڑائی جھگڑے میں محبت کی شادی کی ہوئی تھی میرے بھائی نے محبت کی شادی کی ہوئی تھی، دو اس کے گھر لڑکے ہوئے، تیسرا میری بھابھی کے پیٹ میں تھا۔ لڑائی ہوتے ہوتے اس نے کہا، وہ بھی ہر ٹائم روٹ کر چلی جاتی تھی ماں باپ کے گھر، ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ وہ اس کو بھی ساتھ لے گئی اپنے۔ پھر اللہ جانے وہاں جا کر کیا ہوا، وہ رب جانتا ہے۔ میرا بھائی ادھر سے واپسی نہیں آیا، لیکن اس نے پہلے لڑائی کی، اپنے سالوں کے ساتھ لڑا، اپنی بیوی کو بولا کہ یہ بچہ جو تیسرا ہے پیٹ میں یہ حرام کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، تو رہتی تو یہاں پر تھی، میرے ساتھ تو سوئی نہیں، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا پیٹ میں؟ اتنے تک بات جب پہنچی تو قرآن پاک اٹھا کر لے آئی میرے بھائی کے آگے۔ وہ کون سا قرآن پاک پڑھا ہوا تھا یا اس کو تمیز ہوتی؟ اس نے قرآن پاک کو ٹھکرا دیا، نہیں یقین کیا۔ پھر وہ گھر نہیں پہنچا، پیچھے وہ بھی فوت ہو گئی کچھ عرصے کے بعد۔ پھر ہم لوگوں نے ان کے اوپر کیس کیا، کیس چلتا رہا، کیس بھی ہمارے، وہ بے گناہ ثابت ہوئے، اور جو ہمارے اپنے تھے وہ گواہی دینے سے بھی مکر گئے۔ یہاں تک بات پہنچی۔ میں نے وہ دل میں ٹھان لیا کہ میں اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا، وہ بدلہ بھی میں آج تک نہیں لے سکا۔ دل نہیں مانتا تھا کہ ماں باپ کے اوپر میں یہ کام کروں گا تو میرے ماں باپ پہ کیا گزرے گی، میرا ماں باپ کیا سوچے گا۔ میں یہاں تک پہنچ گیا، پھر اپنے آپ سے لڑتا رہا، الٹے کام کرتا رہا، جوئے کھیلتا رہا، پیسہ بھی بہت کماتا تھا، گھر نہیں دیتا تھا، گھر بس جو دل کیا دے دیا جو حلال کے ہوتے تھے۔ جس ٹائم آ کر جوا شروع کرنا، پھر میں نے پیسے گھر میں نہیں دینے، پھر اڑانے، لوگوں کو کھلانے، نشے کرنے، شرابیں پینی، محفلیں لگا لینی، ایسے پیسے اڑاتا رہا، میں برباد کرتا رہا۔ لیکن میرے اندر کیا تھا وہ کسی کو نہیں پتا تھا، وہ میرا رب جانتا ہے۔ میرے اندر یہ تھا کہ میرا ماں باپ جب مجھ سے تنگ ہو جائے گا، میں جا کر ان کو کسی ایک آدمی کو مار دوں گا یا وہ مجھے مار دیں گے تو ان کو افسوس نہیں لگے گا کہ ہمارا بیٹا مار گیا ہے۔ لیکن میں غلط تھا۔ میں جب آج اس نوبت پہ پہنچا ہوں تو میں نے ان کو معاف کر دیا سچے دل سے۔ میں نے دل میں سوچا کہ رب نے ان کو اتنا معاف کیا ہوا ہے کہ مجھے فرصت نہیں ہوئی کبھی مارنے کی، تو
हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने गुनाह किया भी है तो वो बेगुनाह है। जब अल्लाह पाक मुझे हिम्मत नहीं दे रहा उनको मारने की, तो वो मर कैसे सकते हैं? अल्लाह पाक ना चाहे तो कोई नहीं मार सकता। ये हकीकत बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, कोई झूठ नहीं। उसके 2 बेटे अभी हमारे साथ हैं और वो जवान है माशाल्लाह, भी उनकी शादियां भी करनी है। मैं कोई उनके लिए भीख नहीं मांग रहा, आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आप समझें। मेरी बहनें छोटी छोटी बात पे लड़ाई बना लेती है कि आज आप घर देर से आए हो भाई। भाई मेरा कोई देर से आता है तो उसके साथ कौन सी कंजरी के साथ बैठ कर आए हो, उठ कर आए हो या सो कर आए हो? भाई वो कुछ भी हो सकता है, रास्ते में उसको कोई दोस्त मिल सकता है, वो किसी काम पे देर हो जाती है, देर से आ जाता है। जो रहते हैं ना लाहौर कराची बाहर अपने घर को छोड़ कर जाते हैं या सऊदी चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, बाहर होते हैं, उनको पता होता है घर का भी, बच्चों का, बीवियों का, सब चीज़ का पता होता है। उनसे पूछें तो सही कभी। अब पूछेंगे तो वो बताएंगे भी नहीं, खुश होकर बोलेंगे कि हमें हमें तो इस बारे में ख्याल ही नहीं है। लेकिन दिल में बहुत कुछ होता है। जो इंसान गुर्बत का सताया हुआ घर से बाहर निकलता है ना, उसको सब पता चल जाता है दुनियादारी का, हर चीज़ का। मुझे तो ये शौक ही नहीं था टच मोबाइल का, वीडियो बनाने वीडियो बनाने का। मैं तो हक हलाल का पैसा उसको समझता हूँ जो मेहनत करके पसीना बहा कर कमाया जाए, मैं उसको हक हलाल समझता हूँ। बाकी को मैं समझता रहा हूँ, लेकिन मैं गलत हूँ। हर किसी का अपना कमाने का तरीका है। अगर किसी को अल्लाह पाक ने फुर्सत दी है तो वो पैसे से पैसा कमा रहा है। अगर नेट पे कोई वीडियो बना रहा है तो कोई उसकी अच्छाई को देखकर लोग उसको आगे ले जाते हैं। कोई ना कोई चीज़ होती है उसमें सच्चाई वाली जो उसको आगे ले जाती है। गलत कोई भी नहीं है, मेरे अल्लाह पाक का है सब निज़ाम। मैं गलत सोचता था, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत बदकार इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे फिर भी देखो रिस्क भी दे रहा है, सब कुछ। मैं आपको क्या बताऊँ मैं कितना गुनहगार हूँ, बहुत गुनहगार हूँ। लेकिन माँ बाप ने नहीं ठुकराया। मैं अपने बाप के लिए घड़ी लेकर आया। मेरी कमाई देखो जितने दिन की भी थी, आज इस टाइम पर आकर घड़ी लेकर आया। मैंने उसको दी, मैंने कहा घड़ी पहनो। उसने कहा मैंने पहले पहनी हुई है, इसको रख देते हैं, ये नहीं है, इसको संभाल के रख दो। माँ को तस्बीह दी, मैंने कहा आप बैठकर तस्बीह पढ़ा करो। तो उसने कहा ये जो तस्बीह लेकर आए हो आप, ये तस्बीह मैं दिल में जो अल्लाह का ज़िक्र आता है वो मैं पढ़ती हूँ। तस्बीह की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम दिल से लेकर आया है तो मैं पढ़ूँगी। जब मेरा दिल करेगा मैं पढ़ूँगी। माँ बाप ये होता है इतना औलाद के साथ प्यार करता है, तो मेहरबानी करके ना आप अपने माँ बाप से लड़ा मत करें। ये वीडियो वो देखेगा जो माँ बाप का बच्चा होगा, जो माँ बाप को समझता होगा, नहीं तो ठुकरा देंगे इस वीडियो को, कोई भी नहीं देखेगा। लेकिन नदीम चौहान इस बात को समझ गया है। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, कौम मेरी चौहान है। ये इस बात को समझ गया है कि माँ बाप होता है। आज के दौर में भाई बहन कुछ भी नहीं है, सब बकवास बने हुए हैं। इन मोबाइलों की वजह से, गलत कार्यों की वजह से पैसे को अहमियत ज़्यादा देती है, रिश्तेदारों को अहमियत कोई भी नहीं देता। मुझे पता है, मेरी माँ भी बीमार हो गई थी, मुझे पता है। कैसी कैसी सच्चाई बताऊँ, इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी। मुझे तो अपनी बस्ती वालों ने पागल करार करके और भिजवा दिया कि आपका बेटा पागल हो गया है, ये किसी ना किसी को मार डालेगा।
تو مجھے ہسپتال میں لے کر جا رہے ہیں دوائی لینے کے لیے۔ پاگل چپ کر کے جا رہا ہے۔ پاگل صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ پیسے مت ضائع کرو۔ پاگل نہیں ہوں میں ٹھیک ہوں، تم پاگل ہو، میری بات کو نہیں سمجھ رہے۔ اتنے تک میں نے بولا، پھر بھی وہ لوگ مجھے لے کر چلے گئے۔ آج تک میں وہ دوائیاں بھی کھا رہا ہوں۔ دماغ کا علاج چل رہا ہے۔ دماغ میں اللہ جانتا ہے بیماری ہے یا نہیں، لیکن میرے دل میں یہ باتیں آتی ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کو بہنوں کو یہ کہہ سکوں کہ میرے بھائیوں بہنوں لڑا مت کرو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ زندہ ہیں ہم، لڑتے رہتے ہیں، جب مر جاتے ہیں شام کو لڑائی ہوتی ہے، رات کو آدمی مر جاتا ہے تو صبح اس کے پاس دکھی ہو کر چلے جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ بھائی مر گیا ہے وہ، تو زندہ کے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ یا چند پیسوں کی خاطر لڑ پڑتے ہو، یا کسی گال پر اس نے مجھے گالی دے دی، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے وہ کہہ دیا۔ اگر ایک بھائی غصے میں ہے دوسرا ٹھنڈا ہو جائے تو اس طریقے سے جو ہے نا معاملہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ تو جتنا آپ میری دل سے ویڈیو دیکھیں گے میں اگلی ویڈیو بنانے کی ہمت رکھوں گا، لیکن میری ویڈیو کوئی دیکھتا نہیں ہے پھر میں بناتا بھی نہیں ہوں۔ لیکن اگر سچائی دیکھنی ہے نا، جس بھائی کو جس بہن کا دل کرے میرے گھر پہ آ جائے۔ میرا گھر تحصیل خان پور، موزہ جھورن تھکل رہے، یہاں پر میرا گھر ہے۔ جس بھائی کو یا جس بہن کو سچائی پوچھنی ہو میری، یا ایک کہانی کا پتہ کرنا ہو تو وہ آ سکتا ہے میرے پاس، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو میں صرف آپ کی خاطر یہ نیٹ پہ ویڈیو ڈال رہا ہوں، اپنی خاطر نہیں۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے اس سے، نیٹ کے پیسے سے۔ اللہ پاک مجھے ہمت دے گا تو میں مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال لوں گا۔ اگر کسی بھائی کو یا کسی بہن کو اگر میری یہ حلال کی لگے گی کہ واقعی اس کی حلال کی مزدوری ہے یہ نیٹ پہ ویڈیو بنا کر، تو میں پھر وہ لوں گا پیسے، ورنہ نہیں لوں گا میں۔ آج کی ویڈیو اتنے تک، آگے اس کو دیکھتے ہیں کتنے لوگ دیکھتے ہیں۔ ویڈیو تو ساری بکواس بنائی ہے میں نے، لوگ جیسے بناتے ہیں ویسے میں نہیں بنا سکتا۔ میں بالکل سادہ انسان ہوں، نہ مجھے اتنا موبائل چلانا آتا ہے۔ جتنا میری سمجھ میں آیا میں نے آپ کو سمجھایا۔ باقی مہربانی کر کے اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر لڑا مت کریں آپس میں۔